السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام ابو داؤد جس طرح امام احمد ابن حنبل حدیث کے امام ہیں، امام ابو داؤد بھی حدیث کے ایک بہت بڑے امام ہیں۔ سنن ابی داؤد آپ نے آج جو پوری اولاد کی تربیت میں کیا ہے؟ اولاد کو اچھے علم سے نوازنا۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 میں ایک دعا اللہ نے سکھائی، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری بیویوں میں، اور اگر بیوی دعا پڑے گی، عورت دعا پڑے گی، تو ہم میں اور ہمارے شوہروں میں محبت ڈال دیجئے، اور ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ تفسیر ابن کثیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کا مطلب یہ ہے کہ جب اولاد کو کوئی ماں باپ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں کوئی کام کر رہے ہیں، تو اس سے جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پڑتی ہے، اس سے مراد یہ ہے نہ کہ بچی گانا گا رہی، انڈین آئیڈل شو میں چلے گئی، اتنا خوش ہوں میری بچی نام کما رہی تو انہیں جہنم کے رستے پہ جا رہی، تم بھی اس کے ساتھ جہنم میں جانے والے ہیں، بلکہ تم کو زیادہ سزا دی جائے گی کیونکہ تم نے ایک مسلمان نبی کے امتی کو جو اولاد کی شکل میں دی گئی تھی اسے جہنم کے راستے پہ ڈال دیا۔ اولاد کی تربیت میں فرض کیا ہے ماں باپ کے لیے؟ بنیادی طور پر اولاد کو اسلام کی تعلیم یعنی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جائے۔ اس کے بغیر اگر کوئی ماں باپ کوئی اور تعلیم دے رہے ہیں توجہ دے کر، قیامت میں ان ماں باپ کی پکڑ ہے۔ اب ہم جو اپنے اولادوں کو تربیت دے رہے ہیں گھروں میں، جہاں پہ 24 گھنٹوں میں سے بچے 8 سے 12 گھنٹے اس تعلیم کو حاصل کرتے جس میں نہ توحید ہے، نہ نبی کی سیرت کا کوئی تذکرہ ہے، نہ آخرت کا ذکر ہے، نہ اسلامی احکامات کا ذکر ہے، نہ اس کے مسلمان ہونے کے مقصد کے اوپر اسے ابھارا جاتا ہے، بلکہ ان پورے 5 چیزوں کے خلاف ہر چیز موجود ہے۔ جہاں آپ کے بچے اسکول کو جا کر سیکھتے ہیں کہ ہم بندر سے انسان بنے، ایوولوشن تھیوری آف ڈارون، جہاں آپ کے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آج مذہب کو کونے میں رکھ دو، زندگی گزارنے کے اصول اور ہیں، جہاں آپ کے بچوں کو بتایا جاتا ہے ترقی یافتہ وہ ہے جس کے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا دنیا کے اندر، جہاں آپ کی اولاد کو بتایا جاتا ہے کہ مذہب کی بات عام معاشرے میں آ کر مت کرو، اور آپ خوشی سے ان اولاد کو وہاں پہ تربیت کے لیے بھیجتے ہیں، تو ایسے ماں باپ ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ قیامت کے دن آپ سب کو پوچھا جانے والا ہے کہ جو نعمتیں میں نے دی تھی ان نعمتوں میں ایک نعمت تیری اولاد تھی، اور تیری اولاد تیری جاگیر نہیں ہے، میرے نبی کا ایک امتی تیری اولاد کی شکل میں تجھے دیا تھا، میرے نبی کے امتی کو کیا کرا، کیا تربیت دیا نبی کے امتی کو؟ یعنی تو وہ کام کر دیا جو کافر کرنا چاہیے تھا۔ مسلمان ماں باپ ہو کے وہ کام کرے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کی مسلمان مائیں ناچ اور گانا دکھاتی ہیں اپنی اولاد کو، یعنی کہ جہنم کی ہر چیز اولاد کو سکھائی جا رہی۔ وہ کون سکھا رہے؟ وہ جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جو جنت کا دروازہ ہے۔ وہ جنت کے دروازے ایسے ہو گئے ہیں کہ خود کو جنت کے لیے اپنی اولاد کے لیے بند کر دیے، اور اولاد کو جہنم کے راستے کے دروازوں کے اوپر چلا رہے ہیں۔ پورے تعلیم اولاد کی ماں باپ پر فرض کی گئی ہے کہ وہ اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم دے۔ ایک صحابی آئے اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اے امیر المومنین، میرا بچہ میرے ساتھ بد کلامی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ تو اللہ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نے فوری اس صحابی کو بلایا جو اس طرح اپنے باپ کے ساتھ عمل کر رہے تھے، اور کہا کہ تیرا باپ میرے پاس یہ شکایت لایا ہے، کیا یہ تمام باتیں صحیح ہیں؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں ہاں امیر المومنین، بے شک صحیح ہیں۔ عمر ابن خطاب نے کہا کیا تو جانتا ہے تیرے اقرار کی وجہ سے میں تجھے سزا دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بے شک میں جانتا ہوں، لیکن میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ میری بھی بات سن لیں۔ کہا کہ تیری کیا بات ہے بتا۔ وہ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، میرے باپ نے مجھے کبھی اسلام کی تعلیم نہیں دی، میرے باپ نے میرا ایسا نام رکھا جس کی وجہ سے لوگ میرے نام کا مذاق اڑاتے تھے، میرے باپ نے کبھی مجھے اسلام کی تربیت نہیں دی، تو میں کیا کرتا؟ عمر ابن خطاب نے کہا کہ اس کے باوجود تے اپنے والدین کی اطاعت کر اور تو جا سکتا ہے۔ انہیں بڑھا دیا اور باپ کو کہا کہ اگلی بار اگر شکایت لائے گا بغیر اس کے تربیت کیے تجھے سزا دوں گا، اسے نہیں دوں گا، کیونکہ اولاد تو معصوم ہے، جس کو خود کی پھالی بدلنے نہیں آتا،
جس کو اپنے ہاتھ سے خود کا نوالا لے کے کھانے نہیں آتا, جو تمہاری گود کا محتاج بنایا گیا ہے, اگر تم اس کی تربیت اللہ رسول کو چھوڑ کر کرو گے تو ایسی اولاد جب بڑی ہوگی تو وہ تمہاری فرما برداری کیسے کرے گی؟ اور اچانک جب اولاد بڑی ہو گئی, اب تم کو فکر ہو گئی ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا, تو اولاد بڑے ہوتے ہوئے 100 بار دیکھتے آئی کہ صبح سے شام تک ماں باپ اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں, اور اب اللہ کا نام لے کے اولاد کو ڈرائے تو اولاد کیا ڈرتی تم سے؟ اولاد کی تربیت شریعت میں فرض ہے, اور یہ بہت بڑی پوچھ والا معاملہ ہے قیامت کے دن. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا, تم میں سے ہر شخص, 5200 حدیث نمبر, تم میں کا ہر شخص, مرد آدمی کے بارے میں, عورت کے بارے میں, تم میں کا ہر شخص دوسرے کے اوپر نگران کار بنا دیا گیا ہے, اور تمہارا حاکم اپنی قوم کے اوپر نگران کار بنایا گیا ہے, اور ہر نگران کار کو اللہ اس کی استطاعت کے بارے میں سوال کرے گا کہ جو نگران کاری تجھے بنا کر میں بھیجا تھا, نگران کار بنا کر تو اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم شیپرڈ کی طرح ہو, چرواہے کی طرح ہو, جو بکریوں کے ایک جھنڈ کو لے کر صحیح راستے پر چرانے لے جاتا ہے. اگر تم نے اپنے نیچے والوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا تو پھر اللہ کے پاس تباہی کا تم انتظار کرنا, چاہے باپ کی شکل میں ہو, بھائی کی شکل میں ہو, بہن کی شکل میں ہو, یا ماں کی شکل میں ہو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے مسلمان ہوں گے جو پورے خاندان کے ساتھ جہنم میں جل رہے ہوں گے. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6 میں جب اللہ نے کہا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, کیونکہ جو جہنم کے فرشتے ہیں وہ بڑے سخت ہیں مزاج میں, اور وہ اللہ کے حکم سے تمہیں عذاب دینے میں رتی برابر دیری نہیں کریں گے. بچاؤ بولے کہ مسلمان اپنے پورے خاندان کے ساتھ رہے گا, اس کے بیوی بچوں کے ساتھ رہے گا. جب پوچھا جائے گا کہ وہاں کیوں ہے تو, وہ کہے گا نہ میں نماز پڑھتا تھا, نہ ان کو نماز کے حکم دیتا تھا, نہ میں خود نماز پڑھتا تھا, نہ میرے بیوی بچوں کو میں نماز کا حکم دیتا تھا. اور بچے چونکہ بالغ ہو گئے اس کے بعد بھی وہ نماز نہیں پڑھتے, تو ماں باپ بچے پورے کے پورے جہنم میں جل رہے ہوں گے.